بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں پرانی جھگیوں کے پاس بیٹھی اپنے بچوں کو دیکھ رہی تھی جو جھگی کے باہر کھیلتے ہوئے گندے لباس میں ملبوس بچوں کو کھانے پینے کی چیزیں تھما رہے تھے۔ ان کے چہروں پر حقیقی خوشی کے دیے جل رہے تھے۔ میں بغور ان بچوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ آج ان کا حلیہ کبھی ماضی میں میرا بھی ہوا کرتا تھا، جب میں بھی اپنے والدین اور چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ انہی پرانے اور بوسیدہ جھگیوں میں رہا کرتی تھی۔ ہمارے گھر میں بہت فاقے تھے، 2 وقت کا کھانا بھی مشکل سے نصیب ہو رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آج حالات بدل جانے کے بعد بھی میں اپنے ماضی کو فراموش نہیں کر پائی تھی اور اس کے ساتھ جڑے رہنا پسند کرتی تھی۔ مجھے دھیرے دھیرے سب یاد آنے لگا کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا اپنے ابا کو گھر میں فارغ پڑے ہوئے روٹیاں توڑتے ہی دیکھا تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد میرے ابا نے نشہ بھی شروع کر دیا اور اب تو بابا بالکل بھی کام نہ کرتا اور سارا دن گھر میں پڑا ہوا چارپائیاں ہی توڑتا رہتا۔ ساتھ ہی اماں کی کڑوی کسیلی باتیں سن کر سر دھنتا۔ اماں بھی بیچاری کیا کرتی، جب سے شادی ہو کر آئی تھی ایک دن سکون کا نہ گزرا تھا۔ کمانے اور محنت مزدوری کرنے والی ماں اکیلی اور کھانے والے 10 لوگ تھے، لیکن ابا کو کبھی بھی پرواہ نہ ہوئی تھی۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے خوبصورت بچی تھی۔ ایک دن اماں مجھے نہلا دھلا کر اپنے ساتھ اس حویلی لے گئیں جہاں وہ کام کرتی تھیں۔ اماں کی مالکن مجھ پر فدا ہو گئی۔ اس نے کہا، اب میں اس بچی کو جانے نہ دوں گی، اس کے بدلے تم مجھ سے بھاری رقم لے لو اور اسے یہیں چھوڑ جاؤ۔ تھوڑی بڑی ہوگی تو حویلی کے کام کاج سیکھ کر کرنے کے قابل ہو جائے گی تو میں تمہیں ہر مہینے اس کی تنخواہ بھیجوں گی۔ اماں مجھے چھوڑنا نہیں چاہتی تھیں، لیکن گھر میں بھوک اور مفلسی نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے اور ہاتھ میں اس وقت ایک بھاری رقم ہونا ضروری تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اماں مجھے بچپن میں ہی اس حویلی پر کام کرنے کے لیے چھوڑ آئی تھیں۔ جب میں چھوٹی تھی تو سارا دن حویلی میں مالک کی لڑکیوں کے ساتھ کھیلتی رہتی۔ مجھے کوئی فکر یا پریشانی نہیں تھی، لیکن جب ذرا سی بڑی ہوئی اور میرا خوب قد کاٹ نکل آیا تو مالک کی بیوی نے مجھے پکڑ کر رسوئی میں ملازمہ کے ساتھ بٹھا دیا اور کھیلنے پر پابندی لگا دی کہ آج سے مجھے گھر کے کام سیکھنے ہیں اور اب کھیل کود بند۔ اب سے میں اس حویلی کی ملازمہ ہوں۔ شروع میں دل بڑا اداس ہوا، مگر آہستہ آہستہ جب سارا دن کام کے دوران اچھا کھانے کو بھی ملنے لگا تو میں بھی خوش ہو گئی۔ ایک بات تو صاف تھی کہ میں نے حویلی کی لڑکیوں سے زیادہ اچھی صحت اور خوبصورتی پائی تھی اور بغیر کسی ہار سنگار کے بھی سب میں نمایاں نظر آتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مالکن کی بیٹیاں میرے رنگ و روپ سے جلنے لگی تھیں اور مجھے زیادہ منہ بھی نہ لگاتی۔ میری زندگی پرسکون گزر رہی تھی اور اس میں کڑا وقت تبھی آتا تھا جب کبھی میری ماں کی ممتا جاگ جاتی اور وہ مجھے چند روز کے لیے حویلی سے گھر لے جانے آتی۔ گھر جا کر پھر وہی بہن بھائیوں کے لڑائی جھگڑے، اماں کی مایوسی والی باتیں اور ابا کو سنائی گئی جھڑکیں سننا پڑتی، جن سے دل تنگ ہی ہوتا تھا۔ اسی لیے کوشش کرتی کہ زیادہ تر گھر جانے کی نوبت ہی نہ آئے۔ ویسے بھی اماں کو غرض میری تنخواہ سے تھا جو مالکن ہر مہینے مجھے بغیر بتائے اماں کے ہاتھ میں تھما دیتی تھی۔ رہی بات میری ضروریات کی تو وہ میرے کہے بغیر بھی پوری ہو رہی تھیں۔ مجھے زیادہ کی لالچ نہ تھی اور نہ ہی دنیا کی بیش بہا دولت سے کچھ زیادہ غرض تھی۔ جتنا مل رہا تھا اسی میں خوش تھی اور راضی رہنا چاہتی تھی۔ میری پرسکون زندگی میں پہلا طوفان اس وقت آیا جب حویلی میں کچھ نئے لوگ آئے اور یہ خبر حویلی میں تیزی سے گردش کرنے لگی کہ حویلی کے اصل مالک تو یہ لوگ ہیں، جبکہ جن کے ساتھ میں رہ رہی تھی وہ تو ان کے جاننے والے تھے، جنہیں ان لوگوں نے یہاں رکھا ہوا تھا اور اب وہ جانے والے تھے۔ اپنے پرانے مالکوں کے جانے کا سن کر میں دل محسوس کر رہ گئی، کیونکہ میں ان کے ساتھ گھر کے ایک اہم فرد کی حیثیت سے رہتی تھی۔ پرانی مالکن نے جاتے سمے میری نئی مالکن سے کہہ دیا کہ وہ مجھے کام سے نہ نکالے۔ میں اس گھر کی وفادار ملازمہ ہوں، اور ساتھ ہی میری گھریلو مجبوریوں کا بھی ذکر کیا جس پر نئی مالکن مجھے رکھنے پر راضی ہو گئی۔ میرے پرانے مالک اب جا چکے تھے اور نئی مالکن بھی مجھے بہت پسند آئے تھے، لیکن یہ سب عجیب و غریب رویے کے مالک تھے۔ میری مالکن کی کوئی اولاد نہ تھی اور مالک ایک ٹانگ سے معذور ہو کر ہمیشہ چارپائی پر ہی پڑا رہتا تھا، لیکن مالکن اس کی خدمت میں کوئی کسر اٹھا کر نہ رکھتی تھی۔ میں کبھی کبھی سوچتی کہ کتنی اچھی عورت ہے جو اپنے معذور شوہر کے ساتھ بھی ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہے۔ میں بھی مالک کی خدمت کر کے دعا حاصل کرنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن میں نے غور کیا تھا کہ جب بھی میں مالک کے کمرے میں جاتی وہ مجھے عجیب نظروں سے گھورتا تھا جو مجھے اپنے جسم کے آر پار ہوتی محسوس ہوتی۔ اب میں بچی تو نہیں رہی تھی جو مالک کی نگاہوں میں چھپی ہوئی ہوس کو پہچان نہ پاتی۔ مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ مالک مجھے ہوس بھری نظروں سے دیکھتے ہیں، اس لیے میں نے ان کے کمرے میں جانا کم کر دیا، لیکن دوسری جانب مالکن مجھے ہی کمرے میں بھیجنے پر بضد نظر آتی تھی۔
میں نے یہ ساری صورتحال گھر میں موجود پرانی ملازمہ کو بتائی اور خود کمرے میں جانے سے گریز کرنے لگی۔ میری جگہ اب پرانی ملازمہ کمرے میں جانے لگی تو مالکن کی نظر پڑ گئی اور اس نے میرے نہ آنے کی وجہ پوچھی تو ملازمہ نے منو ان ساری کہانی اسے بتا دی، جسے سن کر مالکہ نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور مجھ سے کہا کہ میں اس کے شوہر پر کیوں الزام لگا رہی ہوں۔ مالکن کی بات سن کر میں ڈر گئی اور روتے ہوئے التجا کی کہ میں الزام نہیں لگا رہی، لیکن مجھے مالک کے کمرے میں نہ بھیجا کریں، اس کے بدلے چاہے پوری حویلی کا کام مجھ سے کروا لیں۔ کچھ دیر مالکن چپ چاپ مجھے گھورتی رہی اور پھر کہنے لگی، یہ تو فطری ہے، اب میں جوان ہو چکی ہوں اور اپنی ماں سے مجھے اپنی شادی کا کہنا چاہیے، ورنہ دنیا کی ہوس بھری نظروں سے پیچھا نہیں چھڑا سکتی۔ میں نے مالکن کو کہا کہ میں کماتی ہوں تو گھر کا چولہا جلتا ہے، ایسے میں اماں کہاں میری شادی ہونے دیں گی۔ مالکن نے چند لمحے بعد سوچ کر آنکھوں میں چمک بھرتے ہوئے کہا کہ اگر میں تمہاری شادی کسی امیر شخص سے کروا دوں تو کیسا رہے گا؟ میں تو مالکن کی بات سن کر بہت ہی خوش ہو گئی اور میں نے جھٹ سے کہہ دیا کہ میں تو بہت خوش ہو جاؤں گی، لیکن اماں کا کیا ہوگا؟ اماں کے لیے تو میں سونے کے انڈے دینے والی مرغی ہی تھی۔ مالکن مجھے کہنے لگی کہ شادی کے لیے میری شرط یہ ہے کہ تم اپنی اماں کو نہیں بتاؤ گی اور تمہاری شادی میں کرواؤں گی۔ امیر شخص سے شادی کا سن کر میں بہت مطمئن تھی، اسی لیے سوچے سمجھے بغیر میں نے کہہ دیا کہ مجھے شرط منظور ہے۔ ویسے بھی میں مالکن کی اچھائیوں سے متاثر ہو چکی تھی۔ اگلے دن مالکن میرے لیے بازار سے بہت اچھے کپڑے اور زیورات لے کر آئی اور مجھے بتایا کہ آج شام کو میرا نکاح ہے۔ اتنی جلدی سب کچھ ہونے پر میں خوش بھی تھی اور حیران بھی۔ شام کو سج سنور کر گھونگھٹ نکال کر بیٹھ گئی اور مولوی صاحب نے آ کر میرا نکاح پڑھا دیا۔ میں نے خوشی خوشی سب قبول کیا۔ ایک امیر شخص کی بیوی بننے کا مجھے ہمیشہ سے ہی شوق تھا۔ مالکن مجھے نکاح کے بعد ایک بڑی سی چادر اڑا کر کہنے لگی اب وہ مجھے میرے کمرے میں لے جائے۔ میں بہت حیران ہوئی کہ مجھے میرے شوہر سے کیوں نہیں ملوایا گیا، لیکن اس وقت پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ مالکن مجھے ایک کمرے میں نرم بستر پر بٹھا کر چلی گئی۔ میں کچھ دیر تو انتظار کرتی رہی، لیکن گرمی اور حبس سے جب میرا سانس بند ہونے لگا تو میں نے اپنا گھونگھٹ اٹھا کر پرے پھینک دیا۔ جب میں نے اپنا گھونگھٹ اٹھایا تو یہ دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی۔ یہ کمرہ تو میرے معذور مالک کا تھا۔ اسی کمرے میں بیڈ کے سامنے ایک چارپائی پڑی ہوئی تھی اور اس پر مالک پڑا مجھے شیطانی مسکراہٹ سے گھور رہا تھا۔ تو کیا میری شادی مالک سے ہو گئی ہے؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی اثنا میں مالکن کمرے میں داخل ہوئی۔ میں نے اس سے کچھ پوچھنا چاہا، لیکن وہ پہلے ہی بول اٹھی کہ یہ تمہارا شوہر ہے، اسے سلام کرو۔ یہ سب منظر دیکھ کر میرا سر چکرانے لگا اور کچھ ہی دیر بعد میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو مالکن مجھ پر جھکی ہوئی تھی۔ میں فوراً اسے پرے دھکیل کر اٹھ بیٹھی اور کمرے کو گھورتے ہوئے ایک بار پھر مالکن سے مخاطب ہوئی کہ یہ کیا چکر ہے، میں اس کمرے میں کیا کر رہی ہوں؟ تو مالکن کے دیے ہوئے جواب نے میرے کانوں میں گرم سیسا انڈیل دیا۔ بقول مالکن کے اس نے میری شادی مالک سے ہی کروا دی تھی اور اب سے میں اس کی سوتن تھی۔ یہ سن کر میں رونے دھونے لگی۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ مالکن نے مجھے سمجھایا کہ پہلے میں اس گھر کی ملازمہ تھی، اب مالکن ہوں، اور یہ شادی صرف اس لیے کی گئی ہے تاکہ میرے دل سے مالک کے لیے ڈر ختم ہو جائے اور میں دن رات اس کی خدمت پر مامور رہوں۔ میں مالکن کی بات سن کر دل سے دکھی ہوئی۔ اس نے اپنے فائدے کے لیے میری زندگی برباد کر دی تھی، لیکن میری زندگی پہلے کون سی آباد تھی جو مجھے اتنا دکھ ہو رہا تھا؟ ماں باپ اور بہن بھائیوں کے لیے تو گزر ہی رہی تھی۔ اچھا تھا اب میں مالکن بھی بن گئی ہوں، اس طرح اور زیادہ پیسہ اپنے گھر بھیجوں گی۔ میں نے رو دھو کر صبر کر لیا اور اپنی زندگی معمول کے مطابق گزارنے لگی۔ اب میں اس منحوس شکل والے اپنے بوڑھے شوہر کی دن رات خدمت کرنے لگی تھی۔ میں نے نوٹ کیا کہ میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ بدل گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہوس کی جگہ محبت آ گئی تھی اور وہ ہمیشہ میرا خیال رکھنے کی پوری کوشش کرتا۔ وہ مجھ پر اپنے کاموں کا بوجھ کم ڈالتا اور مجھے ہمیشہ اچھے کپڑے پہن کر تیار رہنے کی تلقین کرتا۔ وہ کافی پیسے مجھے مالکن سے چھپا کر بھی دینے لگا، جو میں اپنی اماں کو چھپا کر دے دیتی تھی۔ دن بھر میں ہی اس کے پاس ہوتی تھی، لیکن رات ہوتے ہی میری سوتن مجھے کمرے سے باہر بھیج دیتی اور وہ رات کا کھانا خاص اپنے ہاتھوں سے بنا کر لے جاتی۔ اس دوران میری ماں کئی بار مجھے لینے آئی، لیکن ہر مرتبہ میں اسے منع کر کے ایک موٹی رقم تھما دیتی۔ اسے اس کے علاوہ اور چاہیے بھی کیا تھا؟ میری اس عجیب و غریب خفیہ شادی کو 2 مہینے گزر چکے تھے اور اب آہستہ آہستہ میرا شوہر بہت زیادہ بیمار رہنے لگا تھا۔ اس کی صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی اور انہی دنوں حویلی میں مردوں کی آمد و رفت میں بھی اضافہ ہو چکا تھا۔ ہر آئے روز کوئی نیا مرد مہمان خانے میں بیٹھا ہوتا اور میری سوتن اس کی آؤ بھگت میں لگی ہوتی
جبکہ اس دوران مجھے حویلی کے اس حصے میں جانے کی اجازت نہ تھی۔ ایک دن میری سوتن نے مجھے ایک دوائی کی شیشی تھماتے ہوئے کہا کہ یہ دوا میرے شوہر کو ٹھیک کر دے گی، اس لیے آج کے بعد میں یہی دوا اسے روز کھانے میں ملا کر دوں۔ کیونکہ مالک کی صحت اب دن بدن گرتی جا رہی تھی اور ٹھیک ہونے کی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی تھی، میں نے اپنی سوتن کے حکم پر فوری طور پر عمل کرتے ہوئے وہ دوائی روزانہ اپنے شوہر کو دینی شروع کر دی۔ لیکن میں نے نوٹ کیا کہ اب میرا شوہر ہڈیوں کا پنجرا بن کر رہ گیا تھا اور اسے کھانا چمچ سے کھلانا بھی مشکل ہو گیا تھا، لیکن میری سوتن اپنی دنیا میں گم تھی۔ اسے اپنے شوہر کی کوئی پرواہ نہ تھی اور وہ روز کسی نہ کسی سے ملاقات کرتی تھی۔ ایک دن میں نے سوچا کہ آج میں اس کی خفیہ ملاقاتوں کا احوال جان کر رہوں گی، اور اسی مقصد کے لیے میں اپنے کمرے سے رات دیر کو باہر نکل کر سوتن کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ میں دبے پاؤں اس کے کمرے کے باہر کھڑی ہو کر اس کی باتیں سننے کی ناکام کوشش کر رہی تھی کہ ایک دم میرا پاؤں پاس رکھے ہوئے گملے سے ٹکرایا اور وہ دور جا گرا۔ گملہ ٹوٹنے کی آواز رات کے اندھیرے میں دور تک سنائی دی اور میری سوتن نے فوراً اپنے کمرے کی کھڑکی کھول کر باہر جھانکا، جہاں وہ مجھے دیکھ کر خوف زدہ رہ گئی، لیکن وہ جلد ہی اپنے خوف پر قابو پا کر مجھ تک پہنچ گئی۔ میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی، لیکن اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر جارحانہ انداز میں گھسیٹا۔ اسی دوران میرے شوہر کے کمرے سے شور برپا ہوا اور ہم دونوں بیک وقت کمرے کی جانب بھاگیں، جہاں بستر خالی تھا اور میرا شوہر غائب ہو چکا تھا۔ میری سوتن نے مجھ پر تھپڑوں کی بارش کر دی اور ملازم سے کہلوا کے مجھے حویلی کے نیچے بنے ہوئے تہہ خانے میں بند کر دیا۔ اس اندھیری جگہ پر مجھے ڈر اور خوف سے زیادہ اس بات کی فکر کھائے جا رہی تھی کہ اچانک میرا معذور شوہر بستر سے کہاں چلا گیا۔ میں اس پریشانی میں اس اندھیر نگری میں 2 دن تک بھوکی پیاسی پڑی رہی اور کسی نے آ کر مجھے دیکھنا تک گوارا نہ کیا۔ 2 دن بعد تہہ خانے کا دروازہ کھلا اور ایک انجان شخص اندر داخل ہوا۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ میں چپ چاپ چلی آئی۔ اس شخص نے مجھے ملازمہ سے کہلوا کر صاف ستھرا لباس پہننے کو دیا اور کھانا بھی بھیج دیا۔ 2 دن سے ایک گھونٹ پانی کا بھی حلق میں نہ اترا تھا، اور آج جب اتنا سارا کھانا آیا تو میں نے پیٹ بھر کر خوب سیر ہو کر کھایا اور فوراً ہی مجھے نیند آ گئی۔ میں جب سو کر جاگی تو میری سوتن سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا انداز بہت نارمل سا تھا، جیسے 2 دن میں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس نے فوراً مجھ سے حال احوال دریافت کیا، جسے سن کر میں تو حیران ہی رہ گئی۔ میں نے اس سے شکوہ کیا کہ 2 دن پہلے اس نے میرے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا ہوا تھا، تو وہ کہنے لگی کہ اس وقت وہ ڈاکٹر کے ساتھ بات کرنے میں مصروف تھی، اسی لیے اسے میری حرکت پسند نہ آئی۔ میں نے اس سے دوسرا سوال کیا کہ میرا شوہر کہاں ہے، تو اس کا جواب سن کر میں بھونچکا رہ گئی کہ میرا شوہر مر چکا ہے۔ اس رات اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، جس سے وہ انتقال کر گیا تھا۔ یہ انکشاف میرے لیے کسی جان لیوا حملے سے کم نہیں تھا، اور میں چپ رہ گئی۔ میں نے اس دن کے بعد دوبارہ سے حویلی میں ایک ملازمہ کی حیثیت سے رہنا شروع کر دیا تھا۔ میرا شوہر مر چکا تھا، اس لیے مجھے اب عدت مکمل کرنی تھی، لیکن میری سوتن کو دیکھ کر نہ لگتا تھا کہ اس کا محبوب شوہر مر چکا ہے۔ اب وہ ہر وقت بن ٹھن کر رہتی اور مردوں سے ملاقاتیں کرتی۔ جب میری عدت مکمل ہوئی تو اس نے مجھے حویلی سے نکل جانے کا حکم دیا، جسے سن کر میں تو پریشان ہو گئی، کیونکہ اس حویلی سے باہر نکل کر تو کبھی میں نے کوئی دنیا نہ دیکھی تھی، اور میں کہاں جاتی۔ میری سوتن نے ماں کو بلوا بھیجا اور اسے کہا کہ وہ اب مجھے مزید حویلی میں نہیں رکھ سکتی، اس لیے میری ماں خاصے ناک منہ چڑھاتے مجھے اپنے ساتھ لے آئی۔ گھر میں میرے ابا کی وہی سستی اور کاہلی عروج پر تھی، اور چھوٹے بہن بھائیوں کی وہی لڑائیاں روز دیکھنی پڑتی، جن سے میں ہمیشہ نالاں رہتی تھی، لیکن اب یہ سب مجھے برداشت کرنا تھا۔ ایک دن اماں میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ میں اگر کسی بڑے سیٹ کے گھر کام شروع کر دوں تو ٹھیک ہے، ورنہ گھر میں فاقے کی نوبت آ جائے گی۔ میں نے ماں کی بات مان لی اور صبح سویرے اٹھ کر روزانہ ایک بنگلے میں کام پر جانے لگی۔ سیٹھ اور اس کی بیوی وہاں اکیلے ہی رہتے تھے اور وہ دونوں میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ میں بھی ان 2 بزرگ لوگوں کے ساتھ رہ کر خوش تھی۔ مجھے یہاں کام کرتے ہوئے چند مہینے ہو چکے تھے کہ جب میں گھر واپس گئی تو ماں نے مجھے بتایا حویلی سے تمہاری مالکن نے بلاوا بھیجا ہے۔ میں یہ پیغام سن کر بیزار ہو گئی، کیونکہ اب کبھی بھی میں اس منحوس حویلی میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نے ماں سے کہا کہ مالکن سے کہنا کہ وہ اس شہر سے چلی گئی ہے۔ کچھ ہفتے سکون سے گزرے۔ ایک دن میں سیٹھ کے گھر میں کام کر رہی تھی کہ وہاں ایک شخص ان کا مہمان بن کر آیا، جسے دیکھ کر میں ٹھٹک گئی۔ اس شخص کی شکل مجھے جانی پہچانی معلوم ہوتی تھی، لیکن دماغ کے پردے کھنگالنے کے باوجود مجھے ایسا کوئی شناسا چہرہ میرے ذہن میں نہیں آیا، اسی لیے میں کام ختم کر کے گھر آ گئی۔ اسی دن میرے گھر پر حویلی سے میری سوتن خود ہی چلی آئی، اور مجھے گھر میں دیکھ کر وہ ایک طنزیہ ہنسی ہنس دی
اس نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہا تو میں نے اس سے اس کے ارادے پوچھے، جس پر وہ کہنے لگی کہ صرف چھوٹا سا کام ہے جس کے بدلے بھاری رقم ادا کی جائے گی۔ رقم کے لالچ نے ایک بار پھر اس عورت کے جال میں مجھے پھنسنے پر مجبور کر ہی دیا، اور میں نے اس کے ساتھ حویلی جانے پر آمادگی ظاہر کر دی، لیکن ساتھ ہی شرط رکھی کہ رقم میں اپنی مرضی کی لوں گی، کیونکہ اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ضرور کسی بڑے مقصد کے لیے آئی ہے۔ جب میں اس کے ساتھ حویلی پہنچی تو اس نے میرے سامنے کچھ کاغذات نکال کر رکھ دیے کہ ان کاغذات پر اسے میرے دستخط چاہیے تھے۔ میں یوں تو ان پڑھ تھی لیکن کم عقل ہرگز نہیں تھی۔ میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ ان کاغذات میں ایسا کچھ ضرور ہے جس نے اس سفاک عورت کو میری پوجا کرنے پر مجبور کر رکھا ہے۔ میں نے فوراً سے اپنی شرط رکھ دی کہ میں ان کاغذات کو پہلے پڑھوانا چاہتی ہوں، جسے سن کر میری سوتن سیخ پا ہو کر رہ گئی۔ اس نے مجھے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر میں نے دستخط نہ کیے تو وہ مجھے یہاں سے جانے نہ دے گی، لیکن میں جانتی تھی کہ اسے میری ضرورت ہے۔ اگر میں نے دستخط کر دیے تو یہ کبھی بھی مجھے ایک پھوٹی کوڑی نہ دے گی، اسی لیے میں بھی اپنی ضد پر قائم رہی۔ آخر اس نے مجھے اپنے ایک ملازم سے کہہ کر ایک بار پھر اسی تہہ خانے میں بند کر دیا جہاں پہلے بھی میں رہ چکی تھی، لیکن اس مرتبہ مجھے کوئی ڈر و خوف نہیں تھا۔ میں جانتی تھی یہ عورت مجھے کمزور کر کے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس نے تہہ خانے کے باہر کھڑے ملازم سے کہہ دیا کہ میرا کھانا پینا بند کر دیا جائے اور کوئی بھی میرے کھانے کے لیے کچھ نہیں لائے گا۔ پھر بھی میرا اعتماد بحال رہا۔ رات میری سوتن کے سونے کے بعد کوئی اس تہہ خانے میں کھانا رکھ جاتا اور مجھے سرگوشی میں کہہ جاتا کہ یہ میرے لیے ہے۔ یہ سلسلہ 3 دن تک لگاتار چلتا رہا، اور تیسرے دن جب میری سوتن نے دیکھا کہ میں اپنے فیصلے پر قائم ہوں تو اس نے مجھے تہہ خانے سے نکال کر اپنے پاس بلایا۔ ایک مرتبہ پھر اس نے التجائیہ انداز اپناتے ہوئے میری منت سماجت کی اور کہا کہ میں دستخط کر دوں، لیکن اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ یہ کاغذات بہت قیمتی ہیں اور انہی کاغذ کے ٹکڑوں میں میری اہمیت میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ جب تک میں کاغذات نہیں پڑھواؤں گی دستخط نہیں کروں گی۔ میری سوتن کی ہمت اب جواب دے چکی تھی، اس لیے اس نے میرے سامنے ہی ساری سچائی کا اقرار کر دیا۔ اس نے مجھے کہا کہ یہ کاغذات میرے شوہر کی جائیداد کے ہیں اور اس نے مرنے سے پہلے ساری جائیداد میرے نام کر دی تھی، اور اب میری سوتن یہ سب جائیداد اپنے نام کروانا چاہتی تھی۔ میں نے جب اس کے ارادے جانے تو مجھے بہت دکھ ہوا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی جواب دیتی اس نے مجھ پر چاقو سے وار کر کے شدید زخمی کر دیا۔ یہ حملہ اتنا اچانک ہوا کہ مجھے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ میں درد کی شدت سے تڑپ اٹھی۔ اسی دوران کمرے میں ایک شور سا اٹھا اور میں نے بند ہوتی آنکھوں سے دیکھا کہ کوئی مجھے کھینچ کر لے جا رہا ہے۔ اس کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال کے شفاف کمرے میں موجود تھی اور میری ماں افسردہ صورت بنائے میرے پاس بیٹھی تھی۔ میں نے جو دوسرا چہرہ وہاں دیکھا اسے دیکھ کر تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور حیرت کی انتہا سے میں ایک مرتبہ پھر بے ہوش ہونے والی تھی، کیونکہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ میرا معذور شوہر تھا جو زندہ سلامت میرے سامنے بیٹھا تھا۔ یہ زندہ کیسے تھا؟ مجھے یہ جاننے کا تجسس فوراً ہی جاگ اٹھا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد کمرے میں ایک اور شخص داخل ہوا جسے دیکھ کر میں پھر سے چونک گئی اور مجھے فوراً سے پیشتر سب کچھ یاد آ گیا۔ یہ وہی شخص تھا جسے پہلی مرتبہ میں نے اپنی سوتن کے کمرے میں دیکھا تھا، دوسری مرتبہ اس بوڑھے سیٹھ کے گھر میں، اور تیسری مرتبہ آج ہسپتال میں ڈاکٹر کے روپ میں دیکھ رہی تھی۔ میرے لیے یہ ساری صورتحال کسی ایکشن فلم سے کم نہیں تھی۔ میں نے سب سے پہلے اپنے شوہر سے حقیقت جاننے کا مطالبہ کیا، اور دھیرے دھیرے اس نے مجھے وہ سب حالات سچ سچ بتا دیے جو آج تک گزر چکے تھے۔ میرے شوہر کی پہلی بیوی نے اس سے یہ شادی دولت کے لالچ میں کی تھی، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ میری سوتن کوئی اچھی عورت نہیں ہے تو اس نے اسے چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن اسی دوران ایک حادثہ پیش آنے کی وجہ سے میرا شوہر معذور ہو گیا اور میری سوتن اسے پرانی حویلی واپس لے آئی، جہاں اس کا ارادہ اپنے معذور شوہر کو مار کر راستے سے ہٹانے کا تھا۔ لیکن اس مقصد کے لیے اسے کسی دوسری عورت کی ضرورت تھی جس پر وہ الزام لگا سکے، اور اس کام کے لیے مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ دنیا کو یہی لگتا کہ میں نے دولت کی خاطر اپنے شوہر کا کام تمام کر دیا۔ اس طرح میری سوتن نے میری شادی اپنے شوہر سے کروا دی، اور ابھی وہ پلان بنا رہی تھی اور ساتھ ہی میرے شوہر کو سلو پوائزن دے کر مارنے کی کوشش جاری رکھے ہوئے تھی کہ حویلی میں میرے شوہر کا دوست ڈاکٹر چلا آیا جس کے ساتھ میں نے اپنی سوتن کی باتیں سننے کی کوشش کی تھی۔ لیکن اسی دوران ڈاکٹر کو موقع مل گیا، اس نے میرے شوہر کو زندہ سلامت حویلی سے نکال کر اپنے ساتھ رکھ کر دن رات اس کا علاج کیا۔ میرے شوہر نے حویلی میں ہی چھپکے سے ساری دولت میرے نام کرتی تھی، اور سوتن کو یہ بات مجھے حویلی سے نکالنے کے بعد پتہ چلی، اسی لیے اس نے مجھے دستخط کرنے کے لیے حویلی بلایا۔
لیکن جب میں نے عقل سے کام لیتے ہوئے ایسا نہیں کیا تو پھر اس نے مجھے رستے سے ہٹانے کی ٹھانی، لیکن اس میں بھی وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ عین وقت پر میرے شوہر نے میری جان بچا کر میری سوتن کو پولیس کے حوالے کر دیا، اور آج میں اپنے شوہر کے ساتھ اسی حویلی میں پورے حق کے ساتھ مالکن بن کر بہت ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہوں۔ یہ سب کچھ مجھے اپنے شوہر کی خدمت اور سچی نیت کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔